حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ آپ بہت سنا ہوگا، اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ ہوا یہ کہ جب آپ بیت المقدس کے پاس آپ کا حجرہ بنا دیا گیا، کیونکہ والدہ نے یہ دعا کی تھی، منت مانی تھی، یا اللہ مجھے اولاد دے تو میں تیرے گھر کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ سوچا جو بھی منت مانتا تھا بیٹا ہوتا تھا، لیکن آپ کی والدہ نے منت مانی تو بیٹی ہوئی۔ خیر، یہ پورا جو واقعہ ہے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ اچھا، اب حضرت مریم کو جب وہاں اس حجرے کے اندر چھوڑ دیا گیا تو آپ کی معمولات کیا تھے کہ آپ سارا دن روزے سے ہوتی اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی سے کوئی نہیں ملنا، بس اللہ اللہ کرنا ہے، اور دروازہ باہر سے لاک ہوتا۔ حضرت زکریا جو ہے وہ کھانا پہنچاتے، آپ کے خالو لگتے ہیں رشتے میں، تو وہ کھانا پہنچاتے اور صبح کو سحری پہنچاتے، شام کو افطاری پہنچا دیتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ لیٹ ہو گئے۔ اب جب لیٹ ہوئے افطاری پہنچانے سے تو وہاں گئے تو دیکھا باہر تالا بھی لگا ہوا ہے، تالا کھولا، اندر گئے تو حضرت مریم کے پاس تازہ پھل رکھے ہوئے اور بے موسم پھل رکھے ہوئے۔ اس وقت کوئی آم لے کے آپ کو دے دے یہاں تو آپ تو جناب ہو ہم آ گئے، آپ حیران ہو جائیں۔ تو بے موسم پھل جو ہے حضرت مریم کے پاس ہے، اور آپ نے پوچھا کہ یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کدھر سے آئے ہیں؟ بے موسم پھل اور تازہ پھل یہ کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم عرض کرتی ہے کہ یہ اللہ نے بھیجے ہیں، هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ اب سنیں ذرا یہ سارا معاملہ جب حضرت زکریا نے دیکھا تو آپ کی عمر اس وقت تقریباً 110 سال تھی، اولاد نہیں تھی۔ آپ کی اہلیہ کی عمر 90 سال کی تھی، جوڑا بے اولاد ہے، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت زکریا نبی ہے، اللہ کے نبی ہے زکریا علیہ السلام، دیکھا کہ مریم کو بے موسم پھل ملے ہیں، فوراً ذہن میں آیا جو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے۔ فوراً ذہن میں خیال آیا اور کیا کیا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، جس جگہ کو نسبت حضرت زکریا حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ تھی، جہاں حضرت مریم کھڑی ہو کے رب کی عبادت کیا کرتی تھی، تو وہاں کھڑے ہو کے آپ نے جناب رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ جب دعا کی تو فرشتے خوشخبری لے کر آ گئے۔ اب ذرا سنیں حضرت زکریا نے جو کہا ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے پکارا، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، یا اللہ مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، بے شک میری عمر 110 سال ہو گئی، میری اہلیہ کی عمر 90 سال کی ہو گئی، عموماً اس عمر میں نئی اولاد ہوتی، لیکن مالک تو چاہے تو عطا فرما سکتا ہے۔ جب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسم اولاد عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا۔ اب یہ دعا مانگی تو کیا ہوا؟ فنادتہ الملائکہ، فرشتے نے ندا کر دی۔ جس جگہ کو نسبت حضرت مریم کے ساتھ ہوئی، آج آپ جو داتا حضور کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہو، بابا فرید کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہو، آج جو تم جناب حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر آپ کے قرب میں جا کے دعا مانگتے ہو، جو آپ اللہ کے پیاروں کے قرب میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہو، اس کی سند یہ قرآن کے اندر موجود ہے، یہ قرآن کے اندر، اور نبی کا فعل موجود ہے۔ حضرت زکریا نے جب دعا مانگی تو فنادتہ الملائکہ، ملائکہ نے جناب ندا دے دی، فرشتے نے ندا دے دی۔ کیا ندا تھی؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت زکریا اسی نماز والی جگہ پر کھڑے ہو کے انہوں نے دعا مانگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کے کیا خوشخبری دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا علیہ السلام تم نے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کر لیا، اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری سناتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ سنتا ہر جگہ سے ہے، ہم نے کب کہا نہیں سنتا، وہ ہر جگہ سے سنتا ہے، جہاں سے کوئی پکارے سنتا ہے، وہ شہرت سے قریب ہے سنتا ہے، لیکن اگر پیاروں کے ساتھ کھڑا ہو کے پکارا جائے وہ جلدی سنتا ہے۔ بس بات اتنی سی ہے۔
قبولیت کا درجہ جلدی مل جاتا ہے دعا کو. اس لیے یہ برکت کی جگہ سے دعا مانگنا نبی کا فعل اور قرآن کے اندر ثابت ہے. معلوم ہوا کہ تبرکات سے جو برکت حاصل کرنا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ وہ سلسلہ ہے توحید کا جو اللہ نے خود سبق پڑھایا ہے. میرے رب نے خود توحید کے لیے سبق پڑھائے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ حضرت زکریا سے بھی کہہ سکتا تھا نا، زکریا کہ میں تیری شارت کے زیادہ قریب نہیں ہوں. یہ کیا بات ہے؟ یہاں کھڑے ہوئے کیوں پکارا ہے؟ باہر بھی تو پکار سکتے تھے، باہر چلے جاتے، یہاں کیوں پکارا؟ نہیں، یہ نبی کا فعل. اور پھر رب نے قرآن میں ذکر کر کے آنے والی قیامت تک کے حضور کے غلاموں کو بتایا کہ جس جگہ کو نسبت میرے پیاروں کے ساتھ ہو وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے. تو جب مریم علیہ السلام کی جگہ کو وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی جائے اللہ بے موسم پھل عطا فرما دیتا ہے. تو رب کعبہ کی قسم ہے جو داتا کی دہلیز پر کھڑے ہو کے مانگتا ہے میرا رب اس کی بھی جھولیاں بھر دیتا ہے.